تاریخ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام اسی مسجد اقصی کا ہے۔ یہ یروشلم میں موجود ہے اور یہ یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 1,44,000 میٹر مربع ہے۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق اور دیوار گریاں بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ تقریباً 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تو یہی مقام پہلی منزل بنا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو یہاں پر روکا تھا، اس لیے اسے مقام براق بھی کہتے ہیں اور دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور اس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اپنی قدرت کے باقی نمونے دکھائیں۔ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ اس مسجد کی تعمیر تم مکمل کروانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات، حیوانات، حجر و شجر، ان تمام چیزوں پر حکومت کرنے کی طاقت بخشی تھی۔ یہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندوں کی آواز بھی جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق مسجد کی تعمیر کا کام جناتوں سے شروع کروا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا تھا، وہ اسی کے اندر عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اسی عرصے کے دوران وہ اپنی عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور ان کی اسی حالت میں اللہ کے حکم سے روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جنات مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے اور بیچ بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی شیشے کے اندر عبادت کرتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ 1 سال کے عرصے کے درمیان مسجد بن کر تیار ہو گئی اور اسی عرصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو زمین کی دیمک اندر سے کھا گئی اور وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ان کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ آپ تو 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اس طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو موت کا مگر زمین کی دیمک جو کھاتی رہی آپ کے عصا کو، اور جب آ رہے تھے زمین پر تب یہ بات کھل گئی، اور اگر جنات غیب کی بات جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے۔ مسجد اقصی کی تعمیر و توسیع مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور اس کی توسیع بھی کی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کی گئی اور ان کے بیٹے الولید نے 705 عیسوی میں دوبارہ اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں بہت ہی زبردست زلزلہ آیا، اس میں یہ مسجد شہید ہو گئی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ عبد المنصور کے دور میں 754 عیسوی میں دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی، لیکن 1033 عیسوی میں ایک بار پھر زلزلہ آیا
اور اس میں یہ دوبارہ شہید ہو گئی۔ 1035 عیسوی میں فاطمی دور میں اس کی پھر تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1186 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں اس کی تعمیر و توسیع کرائی تھی۔ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔